پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، تیسری عالمی جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ ایران امریکہ میں تاریخی اسلام آباد معاہدہ جمعے کو ہوگا۔ معاہدے کی تقریب جنیوا میں ہوگی، میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ اور ایران نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے مستقل خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ بحری جہاز تیل سے لدے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا بحری جہاز جنوبی ہائی وے سے گزر رہے ہیں۔ اپنے ہرمز کا جنوبی ہائی وے سفر کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اور لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کرے، ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نقصانات کو بھلا دیا۔ اور حکومت اور پیپلز پارٹی بجٹ معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی سے آج ہونے والا خطاب مؤخر کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو وفاقی بجٹ کے حوالے سے شدید تحفظات۔ پیپلز پارٹی بجٹ پر حکومت سے وضاحت طلب کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، بلاول بھٹو بجٹ سے متعلق حکومتی وضاحت ملنے پر ایوان سے خطاب کریں گے۔ سب کو مبارک، کام معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ایران کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی۔ اب تیل کی ترسیل بحال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالمی تجارتی سرگرمیاں دوبارہ معمول پر لائی جائیں گی۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے امن معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی کاوشوں کو سراہا، کہا معاہدے پر دستخط کے لیے 19 جون کو جنیوا جاؤں گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں، اختلافات ختم کریں، یہ سنہری موقع ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا، پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوشش سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا۔ وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی قیادت نوبیل امن انعام کی حقدار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی عرب، ترکی، عراق اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مندرجات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا، مفاہمت کی شقوں کی صحیح اور مکمل نفاذ کے لیے امریکہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی بڑھتی جارحیت کو مکمل روکنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی مسلط جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی کردار کو سراہتے ہیں۔ سپہ سالار کی محنت رنگ لے آئی۔ فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا۔ بین الاقوامی برادری فیلڈ مارشل عاصم منیر پر مکمل بھروسہ کرتی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں، ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا۔ لیڈروں پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ورلڈ فورم پر پاکستان کا نام اور پرچم بلند کیا۔ صرف بھارت کو ہی شکست نہیں دی، بلکہ خطے اور دنیا میں قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ عالمی میڈیا پاکستان کی امن کوششوں کا معترف۔ سی این این نے خصوصی رپورٹ میں لکھا، پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر ابھرا، جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی۔ پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کی تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت کی ملاقات۔ ایم ایچ فالکنز نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار۔ ایرانی گلوکار رضا بہرامی نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان گانا جاری کر دیا۔ تل ابیب، تہران اور واشنگٹن میں ایم او یوز کا شراکت دار ہے، نہ اس کا پابند۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی عطار بن گوئر کی ہٹ دھرمی۔ امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی بھی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے ایک انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا۔ کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی۔ کیٹیگری اے بی میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل۔ ٹریک اے میں ریڈ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے۔ ٹریک بی سی میں وائٹ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے جو ون ڈے اور T20 دونوں کھیلیں گے۔ ٹریک ڈی میں T20 اسپیشلسٹ پلیئر کو رکھا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس، ڈومیسٹک کی شرکت اور پرفارمنس پر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ریڈ بال ہیڈ کوچ تبدیل کرنے کی تردید۔ کہا یونس خان کو لوگوں نے ہیڈ کوچ اور مینٹور بنا دیا، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ محمد حفیظ سے پی سی بی میں آنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ ہر سابق کھلاڑی ہمارے رابطے میں ہے، جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے انتخابی حلقوں سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلے سنا دیے۔ جی بی اے 13/2 سے مسلم لیگ نون کے رانا محمد فاروق کامیاب قرار۔ جی بی اے 15 دیامر بند سے آزاد امیدوار محمد دل پذیر کامیاب، ری پولنگ کی درخواست مسترد۔ جی بی اے 16 دیامر 2 پر ری پولنگ کا فیصلہ منسوخ، ری کاؤنٹنگ 17 جون کو ہوگی۔ جی بی اے 18 تانگیر 4 سے سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان کی ری پولنگ کی درخواست مسترد۔ جی بی اے 17 داریل سے جے یو آئی کے رحمت خالق کی ری پولنگ درخواست مسترد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات پر جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کا کہنا تھا محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پولیس اور دیگر محکمے ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیں، جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ پاک فضائیہ کے تربیتی سپر مشاق طیارے کو معمول کی پرواز کے دوران مردان میں حادثہ۔ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ فیلڈ مارشل سروسز چیف اور پاک افواج کے تمام رینکس نے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرنے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 5.25% کمی کے ساتھ $82.75 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 5.70 کی کمی، فی بیرل قیمت $80 ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11.5% پر برقرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس کی 1,77,000 کی سطح بحال، 4,639 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 4,777 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔
4 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीजुर रहमान और दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज है। चकवाल में सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक हानिया के जख्मी वालिद और भाई जेरे इलाज। एमएस अस्पताल का कहना है हानिया के वालिद मुकम्मल सेहतयाब, भाई के पेट की सर्जरी की गई है, उनकी टांग फ्रैक्चर है, चंद रोज में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सरबराह सीसीडी सुहेल चट्ठा कहते हैं इंतहाई भयानक गलती हुई, अपने अफसर को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात का केस। पुलिस एक और मुकदमे में मुकम्मल चालान जमा कराने में नाकाम। मुनशियात केस में उबूई चालान जमा करा दिया। मुल्जिमान हुमैरा, साबिरा, एना, एजाज और हमजा मफरूर करार। चालान के मुताबिक मुल्जिमा अनमोल और पिंकी 16 साल से मुनशियात की तैयारी में मुलव्वस है। साबिक शौहर राना नासिर से कोकेन की तैयारी का हुनर सीखा। मुल्जिमा ने तलाक के बाद अपना काम शुरू किया। मुल्जिमा पोश इलाकों, तालीमी इदारों, पार्टीज में कारिंदों के जरिए कोकेन फरोख्त करती रही। शरीक मुल्जिमान जीशान और सुहेल ने मुल्जिमा अनमोल और पिंकी से ताल्लुकात का एतराफ किया। जीशान के एक अकाउंट में करोड़ों से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने मुल्जिमा के सहूलतकारों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। कमेटी ने चारों सूबों से गैरत के नाम पर कत्ल की तफसीलात तलब कर ली। समीना ज़ाहरी ने कहा गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला जारी है, हम तदारुक नहीं कर पा रहे। बलोचिस्तान में 3 साल के दौरान गैरत के नाम पर 218 केसेस हुए। डीआईजी क्राइम ब्रांच ने कहा बलोचिस्तान में फॉरेंसिक लैब नहीं है, एफआईआर भी ताखीर से होती है। एडिशनल आईजी पंजाब ने कहा पंजाब में 5 साल के दौरान 650 केसेस में 192 मुल्जिमान को सजा हुई। यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला। यूनेस्को के सकाफती विरसे कैथेड्रल चर्च पर बमबारी कर दी। सेंट सूफिया कैथेड्रल के कुछ हिस्सों को हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। 9 अफराद हलाक हुए। आज सुबह चर्च में प्यूटन की मुखालिफत में घंटियां बजी। यूक्रेनी फौज का कहना है रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन पर 70 मिसाइल और 611 ड्रोन्स दागे। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियों पर रात गए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं इस निजाम को मजीद नहीं चलने देंगे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। बरतानिया का ये इक़दाम ऑस्ट्रेलिया के कानून से भी ज्यादा सख्त और वसी होगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अजनबियों से बातचीत की फीचर को ब्लॉक किया जाएगा।